صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے. تو قبر پہ، والدین کی قبر پہ اگر بیٹا جائے گا تو کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ بھئی ہمارے ماں باپ جب دنیا میں تھے تو کتنی اچھی طرح زندگی بسر کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ یہ اپنی قبر کے اندر موجود ہیں اور ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اسی قبر کے اندر جانا ہے. تو جب دھسی ہوئی قبریں دیکھیں گے جا کر، اور ایسی خصوصی طور پہ ایسے قبروں پہ جائیں گے جو عزیز ہے اپنا، یعنی کہ اپنے گھر والوں. ویسے تو انسان عام طور سے قبروں پہ جاتا ہے، مزارات پہ جاتا ہے تو اسے اپنی موت یاد نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پکنک منانے کے لیے نیت سے جا رہے ہیں. لیکن جب اپنا کوئی خاص گھر کا بندہ، اپنا والد، اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار کو قبر کے اندر، اس کی قبر پہ بندہ جائے گا تو سوچے گا کہ نہیں سوچے گا کہ یار، چونکہ اس کی پوری لائف انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے گھومتے تھے، ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے، آج یہ انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موت کا بڑا زبردست ایک سانچہ کھینچا ہے آنکھوں کے سامنے اور فرمایا کہ تصور کرو، کہ یہ سوچو قبر پہ جا کر کہ یہ لوگ جو آج قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کبھی یہ بھی ہماری طرح بہترین کھانا کھاتے تھے، لیکن آج ان کے پاس کسی قسم کا کھانا موجود نہیں ہے. کس طرح سے دنیا کی حرص و لالچ کو دیکھا کرتے تھے، دنیا کی چیزوں کو حرص و لالچ کی نگاہ سے، لیکن آج ان کی آنکھ ہی موجود نہیں ہے. کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، آج اپنا ہاتھ اٹھانے پر بھی قدرت نہیں ہے. کس طرح سے غلط جگہوں پر جایا کرتے تھے، آج پیر سلامت اور باقی نہیں ہیں. تو یہ کس طرح سے کھلکھلا کے ہنسا کرتے تھے، لیکن آج ان کے پاس ہنسنے کے لیے نہ کوئی بات ہے اور نہ منہ میں کسی قسم کا کوئی دانت ہے کہ یہ ہنس سکتے ہیں. کیسی لمبی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کے منہ میں زبان موجود نہیں ہے. اگرچہ وہ ہے بھی، لیکن بولنے کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو جو قبر کا کیڑا مردے پر حملہ کرتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اس کی آنکھ پر کرتا ہے. کیونکہ جب اس کی آنکھ پر اس وجہ سے حملہ کرتا ہے کہ کس طرح سے حرص و لالچ کی نگاہ سے تم دنیا کو دیکھا کرتے تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے. بڑے لمبے منصوبے بنایا کرتے تھے کہ اب ایسا لگتا تھا کہ اب ہمیں اس دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے. چونکہ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان کو چاہیے کم سے کم 24 مرتبہ اپنی موت کو دن بھر میں یاد کرے. جب موت کو یاد رکھے گا نا تو اس کی جو دنیاوی جو منصوبے ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر اسے آخرت کی فکر بڑھے گی، آخرت کی ٹینشن اس کے سامنے رہے گی کہ بھئی آخرت میں بڑی قبر کی ٹینشن بڑی ٹینشن ہے. دنیا کی بھی کوئی ٹینشن ہے. لوگ سوسائڈ کرتے ہیں کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ یار دنیا کی بڑی ٹینشن ہے، لاؤ اب ہم سوسائڈ کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ دیں تاکہ اب ہماری ٹینشن ختم ہو جائے. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ٹینشن ختم نہیں ہوئی ہے. انسان جیسے ہی مرتا ہے یا پھانسی لگا لے خود یہ سوچ کر کہ چلو بھائی ٹینشن ہماری دنیا کی ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ ٹینشن اس کی ختم نہیں ہوتی. ٹینشن تو بڑھ جاتی ہے نا، وہ دنیا کی ٹینشنوں کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد کی جو ٹینشنیں ہیں وہ کتنی خطرناک ٹینشنیں ہیں. اور پھر اگر انسان سوسائڈ کر لے تو اس پر یہ جرم کہ تم مر کر کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی تم کو عطا کی تھی تو تم نے اس کی قدر کیوں نہیں کی. تو اس وجہ سے جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہمارا رجحان اسلام کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف بڑھے گا. تو قبروں پہ جائیں، لیکن بس یہ ہے کہ موت یاد آنی چاہیے. والدین کی قبروں پر جائیں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں. فاتحہ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھیں، جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ پوری ترتیب آپ کو، کچھ لوگوں کو آیتیں ادھر کی ہے نا الف لام میم کے بعد کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں یاد ہوتی ہیں تو وہ ٹینشن میں رہتے ہیں اب ہم کیا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں یاد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو کہ بھائی میں اے پروردگار عالم یہ میں نے سورہ فاتحہ یا فلاں سورت پڑھی، میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، ہو گیا. ثواب پہنچانے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے پہنچا دے گا. تو لیکن ہمیں وہاں جا کے خصوصاً اپنی فکر کرنی چاہیے تاکہ پھر ہم ایسے خود کام کر لیں تاکہ ہمیں پھر یہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ کسی کا ہم انتظار ہی نہ کریں کہ کوئی آئے تو ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے.
کیونکہ ایصال ثواب جب کوئی بندہ کرتا ہے تو مردے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خطرناک عذاب میں مبتلا ہے، اب کسی نے پڑھ کے بخش دیا تو اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہو گئی، تو اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ بخاری کی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مردے کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب کوئی بندہ اس کے لیے اس کے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقربا میں سے ایصال ثواب کر دے، سب سے زیادہ اس بندے کو جب خوشی ملتی ہے۔